ویلکم بیک ایوری ون. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. ہم اپنے پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ میں موجود ہیں. لاسٹ سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے خواتین کے وراثت کے حقوق کے بارے میں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب صوفی عتیق احمد خان صاحب جو کہ ماہر قانون ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے فرسٹلی. سیکنڈلی سر میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ خواتین کے وراثت میں حقوق کیا ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے پروگرام میں دعوت دی. خواتین کا جو وراثت ہے وہ دو طرح سے وراثت ہوتی ہے. ایک وراثت وہ ہوتی ہے جو اس کو اس کے باپ سے ملتی ہے, اور ایک وراثت وہ ہوتی ہے جو اس کے شوہر اور بیٹے سے ملتی ہے. اور ہمارے دین نے, صرف دین اسلام وہ واحد دین ہے جس نے عورت کو وراثت میں حق دیا. وراثت جو ہے وہ اس کے لینے کا طریقہ یہی ہے کہ جب اگر عورت کا باپ فوت ہو جائے اور وہ پیچھے اپنا کوئی ترکہ چھوڑ کے مرتا ہے. ترکے سے مراد یہ ہے کہ اس کی جائیداد تھی, کوئی اس کے زر زیورات وغیرہ تھے, زمین تھی, وہ بیچ کر اس کا قرض ادا کر کے اگر اس کے ذمہ کوئی قرض تھا تو باقی جو رقم بچتی ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں. وہ جو ترکہ چھوڑ کے مرا اس کا باپ, تو اس میں اس کی ماں سمیت باقی بہن بھائیوں سمیت جو حصہ ہوتا ہے وہ اس کا وراثتی حصہ کہلاتا ہے. دوسرا, اگر وہ عورت شادی شدہ ہے تو پھر جو اس کا خاوند ہے, اس کا خاوند اگر فوت ہو جاتا ہے تو خاوند کی طرف سے اسی طرح اگر خاوند کا کوئی ترکہ ہے تو وہ اس میں حصے دار ہوگی. اور اسی طرح اگر اس کا بیٹا ہے وہ کسی جائیداد کا مالک ہے اور بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو جاتا ہے تو پھر بیٹے کی جائیداد میں سے بھی اس کا حصہ بنتا ہے. تو یہ حصہ ہے جو وراثت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا ہے, اور پھر آگے جا کر جو ہے احادیث میں اور مختلف علماء نے جو ہے وہ اپنے مکاتب فکر کے حساب سے, جیسے شیعہ سیکٹ ہے تو اس کا الگ ہے, سنی ہے تو ان کا الگ طریقہ تقسیم جائیداد ہے, لیکن تقسیم سب میں ہونی ہے. تو جو ہمارا قانون ہے وہ خواتین کے حق کو جو وراثت میں ہے اس کو کس طرح سے تحفظ دیتی ہے؟ تحفظ ہی تحفظ ہے اس میں, بس خواتین خود لیٹ کرتی ہیں. کیسے خواتین خود اس لیے لیٹ کرتی ہیں کہ جیسے ایک لڑکی بڑی ہوئی پلی, اس کی آگے سیکنڈ فیز شروع ہوتا ہے اس کی شادی کا. شادی کے بعد وہ جب دوسرے گھر میں جاتی ہے تو پیچھے جو اس کے باپ کی جائیداد ہوتی ہے وہ اکثر عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اس کے بھائی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ پھر کچھ ہمارا کلچر ہم نے جو اڈاپٹ کیا ہے انڈین معاشرے سے, ہندوازم سے, کہ جی ہندو کلچر میں یہ ہوتا تھا کہ وہ بہنیں اپنا حصہ نہیں لیتی بھائیوں سے. تو کیونکہ ہم 1,500 سال ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں بھارت میں, تو وہاں سے پھر جب کلچر یہاں آیا پاکستان میں, پاکستان کی اگر قوانین کی ہم بات کریں تو یہاں پر بھی وہی کلچر ہے کہ جو ہے وہ باپ کے مرنے کے بعد جائیداد جو ہے وہ بھائی استعمال کر رہے ہیں. تو عورت جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں اگر اپنا حصہ مانگوں گی تو میں تو بھائیوں سے ملنے سے بھی جاؤں گی. تو کچھ ہی ہوتا ہے کہ جو اچھے ہوتے ہیں جو ٹائملی ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں, نہیں تو عدالتیں بھری پڑی ہیں ان معاملات سے کہ جی بہن کو حصہ نہیں ملا وراثت میں. بالکل ایسے. اور بہت سارے لوگ یہ بھی کلیم کر دیتے ہیں کہ آپ کو جہیز اتنا دے دیا تھا, آپ کی شادی میں اتنے پیسے لگا دیے تھے. جی لڑکیاں بھی یہ بھی, ہاں جی, اس میں بھی ہے کہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ تمہاری پڑھائی سے لے کے سارے اخراجات, فرض کریں کہ کسی کا باپ بچپن میں فوت ہو گیا تو آگے اس کے بھائیوں نے پالا, اس کی تعلیم جائیداد, وہ تعلیم شادی اور سارے جس طرح آپ کہہ رہی ہیں جہیز وغیرہ کے میٹر, تو یہ سارے اخراجات جو ہیں یہ کسی حد تک کچھ مکاتب کے علماء کہتے ہیں کہ اس کا بھی حساب کر لیا جائے تو جو عورت کا وہ بنتا ہے جتنی جائیداد میں سے حصہ, اس میں سے وہ ترک کر کے یعنی کہ نکال کے تو آپ باقی حصہ تو دو. صحیح ہو گیا. اب یہ تھوڑی ہے کہ اگر کسی کا جو ہے وہ حصہ وراثت کا 1 کروڑ بنتا ہے تو آپ نے 1 کروڑ کا تو سامان جہیز نہ دے دیا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, ہمارے پاس ایک نا جیسے ہم ٹرانسمیشن کر رہے تھے, ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ میرے بہنوں کا جو حصہ ہے نا وہ موجود ہے, لیکن میں ہر سال نا ان کو عید کے طور پر ₹1,00,000 یا یہ سب چیزیں دے دیتا ہوں. عیدیں 2 آتی ہیں میں وہ بھی دے دیتا ہوں, کیا میرا اب حصہ دینا بنتا ہے؟ تو یہ بھی بہت سارے لوگ جو ہیں پتہ ہے کہ دینا ہے, بنتا ہے, جو ہے وہ اپنی جگہ ہے. اور بلکہ جو وہ یہ عیدی دے رہا ہے نا, یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جائیداد میں سے اس کو کوئی ریٹرن آ رہی ہو, جیسے کرایہ آ رہا ہو مارکیٹ کا, یا اس کی زمینیں ہوں تو زمینوں میں سے جو فصلیں اگتی ہیں وہاں سے ٹھیکہ آ رہا ہو, پیسے آ رہے ہوں, تو وہ پیسے تو ان میں سے ان کی ڈسٹریبیوشن بنتی ہے بہنوں کی ایکول. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں, شروع سے ہی اپنے بچوں کو وہ تربیت دینا شروع کر دیں کہ ایسی کوئی بات نہیں, کیونکہ ہم ڈرتے ہیں نا کہ آپس میں ایک ساتھ رہنا ہے, ماں باپ بھی نصیحت کر کے جاتے ہیں بہن بھائیوں سے لڑائی نہیں کرنی ہے, تو مطلب کہ جیسے ہی آپ نے حصے کی یا پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی بات کی تو مطلب کہ سب ختم, نکھر گئے. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ
بالکل آپ کی والی بات ٹھیک ہے کہ ہمیں ایک تو اپنے گھروں میں شروع ہی سے ایک ذہن سازی کرنی چاہیے کہ بھئی اس میں بہنوں کا حصہ ہوتا ہے وراثت میں، اور دوسرا یہ کہ عورتیں کس طرح اپنا حصہ لے سکتی ہیں، وہ عدالتیں موجود ہیں، اور آج کل جو ہے وہ پچھلے تقریباً 5 سال سے پچھلے جو حکومت تھی تحریک انصاف کی، اس میں عمران خان نے خاتون محتسب پنجاب کے نام سے پہلے پنجاب میں، پھر آہستہ آہستہ پورے پاکستان میں 4 صوبوں میں، بلکہ 5 صوبوں میں اور وفاق میں بھی محتسب کے نام سے، وفاقی محتسب اور پنجاب محتسب، اس طرح کے باقی محتسب انہوں نے انٹروڈیوس کرائے تھے۔ یہ آگے سے آلریڈی تھے موجود، لیکن یہ جو ہے وہ اپنی خواتین کی ہراسمنٹ وغیرہ کے متعلق کام کرتے تھے۔ انہوں نے ایک اس کو نیا اختیار دیا کہ جو خاتون محتسب پنجاب جو امبڈس مین ہوگا اس کو اختیارات دیے کہ وہ ایکویلنٹ ٹو جج ہائی کورٹ، اور پھر ان کو اختیار دیا کہ وہ 60 دن کے اندر اگر کوئی عورت ان کو درخواست دیتی ہے وراثت سے متعلق، تو وہ 60 دن کے اندر اندر جو ہے نا وہ فیصلہ کریں گے، اور عورت کو بذریعہ ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور پولیس وہ جا کے اس کا اگر کوئی جگہ کا فزیکل قبضہ لینا ہے، فزیکل حصہ لینا ہے تو فزیکل حصہ دلوائے گی، اگر نہیں تو پھر اس کی جائیداد کی نیلامی کر کے حصہ دے گی۔ اوکے، تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ، جیسے آج کل ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ گھر داماد رہتے ہیں، جی تو ان کا کچھ حصہ یا ایسے کوئی بنتی ہے جو بیوی کا جو بھی جائیداد کا حصہ ہے اس میں سے، اگر ان کی ڈیتھ ہو جائے یا ایسے خدا نخواستہ کچھ؟ دیکھیں، گھر داماد کوئی کسی نے اگر کسی کو رکھا ہو تو اس کی اپنی مرضی ہے، اس نے ڈسکریشن ہے اس کا کہ اس نے اپنے ہی شوہر کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، تو وہ کافی معاملات دیکھے جاتے ہیں، لیکن اس کا جو حصہ ہے وہ حصہ ہمیشہ تبھی کسی کا بنے گا جب اس کا ریلیٹڈ پارٹنر یا دوسرا جو متعلقہ بندہ جس سے اس کی وراثت بن رہی ہے وہ فوت ہو جائے۔ مرنے کے بعد ہی وراثت بنتی ہے، زندگی میں وراثت نہیں بنتی۔ ابھی پچھلے دنوں یہ بھی بہت میڈیا پہ اور سوالات آتے ہیں فیس بک وغیرہ پہ کہ جی میرے باپ جو ہے وہ مجھے میرا حصہ نہیں دے رہا، اور بھائی زندگی میں تو بنتا ہی نہیں ہے حصہ۔ جیسے آج کل کافی آنا کہ جی مجھے میرا زندگی میں حصہ دے دو، میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتا ہوں، میں کوئی کاروبار کر لوں، فلاں کر لوں، ڈھمکنا کر لوں، تو وہ اپنے ماں باپ سے باپ سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، جی میرا حصہ دو، تو وہ حصہ بنتا ہی نہیں ہے، حصہ ہے مرنے کے بعد۔ باپ زندگی میں چاہے تو جس کو مرضی دے دے، وہ چاہے میرے نام سارا کچھ کر دے، لیکن جو ہے وہ جو ہم کہتے ہیں ایک وصیت کر دی گئی ہے، وصیت میں یہ ہے کہ ایک لمٹ رکھی گئی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ 1/3 سے زیادہ اپنی جائیداد کا کسی کو وصیت نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک جیسے آپ نے شروع میں بات کی پروگرام کے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو تھوڑی سی اولڈ عمر کے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا بیٹا جو ہے نافرمان ہے، بیٹی ہماری فرما بردار ہے۔ یہ کلچر ہے شہروں میں، اور پنڈ دیہاتوں میں کلچر ہے کہ جی بیٹا فرما بردار ہے تو بیٹی تے اگلے کار دیے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو محروم کرتے ہیں ایک دوسرے کے شرعی حصے سے۔ جو دیہاتی کلچر ہے وہاں پر بیٹوں کے نام جائیداد کر دی جاتی ہے اور بیٹیوں کو حصے سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور شہروں میں جو ہے وہ بیٹیوں کے نام جائیداد کر دی جا رہی ہے آج کل، اور بیٹوں کو محروم کیا جا رہا ہے کہ یہ نافرمان ہے۔ میں نے کسی سے نہیں سنا کہ بیٹے کو نہیں دیا گیا، صرف بیٹی کو دے دیا۔ نہیں، بہت کلچر چل رہا ہے عدالتوں میں، آپ دیکھیں آج کل یہ نیا ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ بیٹی کے نام جائیداد ہو رہی ہے ساری۔ تو وہ پھر پوچھتے ہیں آگے طریقے ہم وکیلوں سے کہ بھی کس طرح کریں۔ ہم جب انہیں کہتے ہیں کہ بھی آپ وصیت میں 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے، تو وہ کہتے ہیں جی میں کون سا کو ان کا حق مار رہا ہوں بیٹوں کا، بیٹے تو خود کما لیں گے۔ تو بھائی جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کو شریعت میں کہا ہے کہ ان کا وراثتی حصہ ہے، تو تم اپنی زندگی میں کیوں وراثت کھا رہے ہیں؟ ہاں، جو اتنا تھکا دیتی ہیں ان کو کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس بچہ ہے ہم وہ تنکا بھی نہ ان کو دے کر جو نافرمان ہیں بالکل ان کو نہ دیں، ان کو اور طریقے بہت ہیں، آگ کر دیں، باقی چیزیں ہیں، لیکن یہ جو بالکل ہی ان کو جائیداد ان کی کھو ہی دینا وہ ذرا زیادتی ہے۔ اچھا، والدین اگر بیٹوں کے نام ساری جائیداد کر دیں پھر بیٹیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی زیادتی ہے۔ اگر اس میں بھی 2-3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ کافی دیہات میں اور کافی جگہوں پہ دیکھا جاتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ جی جب والد صاحب فوت ہوئے ہیں تو اس کے بعد پتہ چلا کہ جی وہ تو اپنی زندگی میں بیٹوں کے نام کر گئے تھے۔ تو جو اس طرح کی دستاویزات ہیں وہ ابھی تک چیلنجیبل ہیں۔ اگر باپ نے سر عام یہ اعلان نہیں کیا اپنی زندگی میں کہ میں نے اپنی جائیداد اپنے بیٹوں کے نام کر دی ہے، ٹھیک ہے، اور بچوں نے بعد میں بتایا باپ کے مرنے کے جی یہ تو ہمارے نام ہو گئی تھی،
تو وہ پھر چیلنج ہوئے گی، اس میں سے اس کی بہنوں کو حصہ ملے گا. اوکے. ٹھیک ہے. لیکن اگر باپ نے زندگی میں ہی سب کو بلا کے بتا دیا کہ جی یہ دیکھو یہ میں جائیداد اپنی ساری اپنے بیٹوں کے نام ٹرانسفر کر دی ہے، قبضہ بھی دے دیا ہے، اور اس ٹائم کسی بیٹی نے شور نہیں ڈالا، یعنی اپنا حصہ نہیں مانگا کیونکہ بنتا ہی نہیں تھا، تو وہ پھر بعد میں بھی نہیں لے سکتی. اوکے. اسی طرح ایک یہ نئی ججمنٹ آئی ہے کہ اگر کوئی خاتون کسی کا حصہ بنتا ہے اپنے باپ کی جائیداد میں سے اور وہ ساری زندگی زندہ رہتی ہے اور وہ اپنا حصہ کلیم نہیں کرتی، تو آگے جو اس کی اولاد ہے یعنی کہ نواسہ جو ہے وہ اپنے نانے کی وراثت کلیم نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. اگر ماں نے نہیں کی تو بنتا بھی نہیں آئی تھنک سو، کیونکہ وہ آواز نہیں اٹھا سکی. تو نہیں. وہ آج کل وہ ٹک ٹاک وغیرہ پہ آپ لوگ دیکھتے ہیں نا، وہ ماموں کو وہ کہتا ہے موٹر سائیکل دکھاؤ مجھے میں چاہیے، وہ کہتا نہیں ہے، وہ کہتا ساڈا حصہ کے نہ بنتا ہے جائیداد سے. تو وہ اگر ماں مر جاتی ہے تو پھر وہ حصہ نہیں لے سکتا. اوکے. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے 5 مطلب اولاد ہیں، 5 بہن بھائی ہیں موجود، تو ایسے بھی کہتے ہیں کہ اگر والدین نے کسی ایک بچے کے نام سب کچھ کر دیا ہے تو اس سے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو کہہ رہا ہوں کہ زیادتی ہے نا والدین کی. جب پانچوں پیدا کیے ہیں تو پھر 5 کو حصہ بھی دیں. جب شریعت نے کہا کہ سب کو ایسے حصہ کیسز آتے ہیں آپ کے پاس تو پھر کیا مشورہ دیتے ہیں آپ؟ وہ پھر جس کو نہیں حصہ مل رہا ہوتا وہ کیس کرتا ہے، پھر باقیوں کو بھی پھر لٹکاتے ہیں. تو پھر ایسے کون سا عجیب واقعہ یا جس سے واقعہ آپ کے پاس آیا جس کا آپ لگاؤ گے مشکل ہے، یا ایسے کیسے کر سکتے ہیں والدین، وہ شیئر کریں گے آپ؟ والدین میں اکثریت یہی دیکھی جاتی ہے کہ جو ہے وہ بغیر بتائے کچھ ایسے واقعی ہی اصل ڈاکومنٹس بھی ہوتے ہیں کہ جو 10 سال پہلے کے ان کے مرنے سے آدمی کے یا عورت کے 10 سال 20 سال مرنے سے پہلے کے ڈاکومنٹ تیار ہوئے ہوتے ہیں اور وہ رجسٹرڈ بھی ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر بھی وہ چھپائے گئے ہوتے ہیں اپنے خاندان سے کہ بھئی یہ پتہ نہ چلے، میرے بعد میں پتہ چلے. تو وہ لوگ زیادتی کر کے مرتے ہیں. کیونکہ اس میں ظاہر ہے جب اولاد پیدا کی ہے تو ان کا شرعی حصہ بھی دو، یہ سب سے اچھی بات. ایک دوسرا یہ آج کل جو چل رہا ہے جو گفٹ والا تھا، ایل ڈی اے نے لاہور کی صرف بات کر رہا ہوں کہ ایل ڈی اے نے جو ہے وہ گفٹ، پہلے ہوتا تھا کہ گفٹ ان لوگ کر دیتے تھے اور اس میں نا عدالتی فیسیں وغیرہ نہیں لگتی تھیں، اسٹیمپ ڈیوٹی وغیرہ باقی چیزیں. تو لوگ کہتے تھے پلاٹ گفٹ کر دیا، یہ گھر گفٹ کر دیا، یہ آسان چیز ہے، یہ کر دو، صرف اسٹامپ پہ لکھ دو یہ میں نے اس کو دے دیا تو وہ مالک بن جائے گی. اچھا. اب اس چیز کو سیکیور کرنے کے لیے نا حکومت نے یہ کیا ہے کہ اس کے اوپر بھی اسٹیمپ ڈیوٹی وغیرہ اور سارے ٹیکسز لگا دیے کہ اگر تو یہ اتنا ہی پیار ہے کسی کو گفٹ کر رہا ہے تو پھر پوری فیسیں بھر سرکاری. یہ نہیں کہ تم اپنی طرح سے لکھ کے دے جاؤ، بعد والے پیچھے لڑتے رہیں جھگڑتے رہیں. تو جب آپ پوری ایک رجسٹریشن کا پروسیس کر کے جائیں گے تو پھر وہ اس کی آگے قانونی جو مزید پروسیڈنگ ہے بچ جائے گی. ٹھیک ہو گیا. سر لاسٹ منٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ لاسٹ منٹ میں آج کل ایک نیا ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ جو اکثر یہ سوال بھی آ رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے تو اس کا جو شوہر ہے کیا وہ اس کی عورت کی جائیداد میں سے حصے دار ہے کہ نہیں ہے. صحیح. تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وراثت ہمیشہ بنتی ہے مرنے کے بعد. اگر تو اس کی بیوی فوت ہو جاتی ہے آدمی کی اور کچھ ایسا حصہ، کچھ ایسی جائیداد جو عورت کی اپنی ذاتی ملکیت تھی، جیسے عورت کے اپنے ذاتی نام کچھ گھر تھا یا خود کمائی بھی نہ بھی ہو، اس کے نام ملکیت ہو، تو اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ خاوند کا بنے گا. لیکن اگر عورت کے باپ کی وراثت میں سے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں حصہ دو اور آگے عورت کے بچے نہ ہوں تو پھر اس کا کوئی حصہ نہیں بنتا. اور لیکن یہ بھی عدالتوں میں آج کل کیس چل رہے ہیں کہ جو دوسرے ایک مکتبہ فکر کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ آدمی کا حصہ بنتا ہے، لیکن اہل سنت کی جو مکتبہ فکر ہے وہ کہتے ہیں اس میں حصہ نہیں بنتا. اگر عورت کی اولاد نہیں ہے اس آدمی سے تو پھر اس کا ترکہ نہیں. صحیح ہو گیا. تھینک یو سو مچ سر پروگرام میں آنے کے لیے. بہت ہی اویئرنیس والا ٹاپک تھا. تھینک یو سو مچ.